السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت کے جملہ احباب بخیر ہوں گے۔ محترم حضرات، 22 جنوری 2024 کو ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح ہو چکا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیوز ہم تک اس طرح کی پہنچی کہ جن کو سن کر کے واقعتاً ایک مسلمان کا دل باغ باغ ہوگا، اور ان ویڈیوز میں جو حضرات ہیں اور جو باتیں وہ کہنے والے ہیں یا جو باتیں وہ کر رہے ہیں، ان باتوں کو سننے کے بعد واقعتاً لگے گا کہ ہر مسلمان کی سوچ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ ایودھیا کی سرزمین پر چونکہ وہاں پر اولیاء کے مزارات بھی ہیں، وہاں پر ہماری بزرگ ہستیاں بھی ہیں، وہاں بہت سارے مسلمان بستے ہیں۔ ایک پترکار صاحب ایک مسلمان کے پاس جاتے ہیں جن کی عمر تقریباً 60 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ ان بزرگ صاحب کے پاس جانے کے بعد وہ چند سوالات کرتے ہیں۔ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور ان کے سوالات میں بتاؤں گا، مگر ان سوالات کے بتانے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ویڈیو سے، ہمارے چینل سے آپ کو دینی فائدہ پہنچ رہا ہے، تو آپ تمام ہی احباب سے، ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور نہیں جڑے ہیں تو جڑ جائیے، اور جڑنے کا طریقہ وہی سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو دینی پرپز سے اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کا لنک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک چچا جن کی عمر تقریباً 50-60 سال رہی ہوگی، ان سے ایک پترکار صاحب سوال کرتے ہیں کہ جناب والا یہ بتائیے، اس وقت رام مندر بن رہا ہے، بن چکا ہے اور آج اس کا ادگھاٹن ہے یا افتتاح ہے، بہرحال جو بھی کہیے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ چچا صاحب نے کہا مت پوچھیے مجھ سے نہ پوچھے تبھی زیادہ اچھا ہے۔ پترکار چونکہ پترکار ہوتے ہیں، میڈیا والے تو نہیں چھوڑتے، اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ آپ کو گھر تک رپٹاتے ہوئے جائیں گے۔ چچا نے کہا نہیں، مجھ کو چھوڑیے، مجھ سے مت پوچھیے۔ پترکار نے جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تمہیں معلوم ہے جب یہاں بابری مسجد تھی، اسی مسجد سے میری روزی روٹی چلا کرتی تھی، میرے گھر کا چراغ جلتا تھا۔ آج جب وہ مسجد نہیں ہے تو میرے گھر کا چراغ نہیں جل رہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی جو بزرگ نے کہا وہ یہ کہا کہ میرے گھر کا چراغ جلتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بابری مسجد نہیں رہی تو اس کے گھر کا چراغ بجھ گیا۔ اس کے بعد وہ چند سوالات اور کرتا ہے آگے کے لیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اتنا بھویہ مندر بن رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ چچا نے کہا نہ پوچھے تبھی اچھا ہے، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک سوال جو کہ جس پر میں آپ کے سامنے آیا اور آپ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو بھی بتاؤں کہ ہماری تھنکنگ، سوچ کیا ہونی چاہیے۔ ایک سوال تھا اس کو کہ یہ جو بن رہا ہے مندر، یہ زور زبردستی کی بنا پر نہیں بلکہ قانون کی لڑائی جیتی گئی ہے، اس بنا پر بن رہا ہے۔ تو چچا کے جو الفاظ تھے، ان کی جو سوچ تھی، انہوں نے صاف ظاہر کر دیا کہ جس طرح کی باتیں مجھے معلوم ہیں میں اپنی نسلوں کو بھی بتا کر کے جاؤں گا۔ چچا نے کہا کیا کہا آپ نے کہ یہ قانونی لڑائی، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنا پر بن رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر پہلے سے مندر تھا، بلکہ یہاں پر مندر مانا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آستھا کی بنا پر دیا ہے۔ تو بہرحال وہ چچا کی باتیں تھیں، چچا نے اپنے دل کی ایک بھڑاس نکالی اور بہت ساری باتیں کی۔ میں 2-3 باتیں آپ کی چچا کو ضرور سناؤں گا، آپ سنیے گا اور سمجھیے گا۔ واقعتاً مسلمان ہو تو ایسا ہو، ایمان والا ہو تو ایسا ہو، جن کے اندر آج بھی اس طرح کی شمع روشن ہے اور صحیح بات کہنے میں آگے ہیں۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ماحول کو دیکھ کر کے کچھ لوگ رنگ بدل دیتے ہیں، جیسا ماحول ویسا بھیس، ویسے ہی بھیس میں آ جاتے ہیں۔ آج کل ہم نے دیکھا مسلمانوں کی حالات کو، کچھ لوگ تو مسلمان ان کی واہواہی ملا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جیکارے لگا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں، کہلاتے ہیں مسلمان اور کہلاتے ہیں سچے مسلمان۔ بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں آج کے وقت میں جو سچائی
یا سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ جو سچ ہوتا ہے اس کو اپنی زبان سے بولتے ہیں اور ڈٹ کر بولتے ہیں، کسی کا خوف نہیں رہتا، چونکہ مرنا ایک ہی بار ہے، اس لیے جو سچ ہے اس کو سچائی کے ساتھ بولو، جو حق ہے اس کو حقانیت کے ساتھ بولو۔ تو چچا کی 2-3 باتیں سنیے اور آپ محسوس کیجئے کہ واقعی میں چچا نے آج مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کیا ہے۔ کبھی مندر نہیں توڑی گئی، کبھی مندر نہیں توڑی گئی، فیصلے کو آپ پڑھیں۔ آپ یہ تو لکھا فیصلے میں؟ ہاں فیصلے میں لکھا ہے، آپ پڑھیں۔ نہیں ایسا نہیں لکھا، آپ پڑھیں۔ کیسے مندر بن گیا اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہاں ہاں ہاں، تو لاٹھی کی طاقت تھی یہاں پہ؟